بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان علی النبی من حرج فیما فرض اللہ لہ، نبی پر کوئی حرج نہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے فرض کیا ہے، جو ان کے لیے جائز قرار دیا ہے۔ سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا طریقہ ہے، سنت طریقہ ان لوگوں میں جو پہلے گزر چکے۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا امر حکم وہ ہو کر رہتا ہے۔ پچھلی آیت کے اندر ایک واقعہ کا ذکر تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متبنہ حضرت زید بن حارثہ، جن کو حضور نے آزاد فرما کے ان کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا، اپنی پھوپھی زاد، اپنی پھوپھی کی بیٹی زینب بنت جہش کا نکاح حضرت زید سے کیا۔ پھر ان میں نباہ نہ ہو سکا، حضرت زید نے طلاق دے دی، تو عدت گزرنے کے بعد پھر خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا۔ حضرت زینب بنت جہش کا نکاح اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا، جس کا اسی آیت کے اندر ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا زوجناکہا، ہم نے آپ کا نکاح اس عورت یعنی حضرت زینب بنت جہش سے کر دیا۔ اس پہ منافقین، کافروں نے، مخالفین نے اعتراض کیا۔ اس معاشرے کے اندر جو متبنہ ہوتا تھا، منہ بولا بیٹا، جس کو کسی سے لے کر پال لیا، اس کو حقیقی بیٹے کی طرح سمجھا جاتا تھا اور وہی احکام اس پہ صادر ہوتے تھے۔ اسلام اس رسم کو ختم کرنا چاہتا تھا اور اس رسم کو حقیقی طور پر اس طرح ختم کیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت زینب بنت جہش سے کیا۔ اب یہ رسم ختم ہو گئی کہ متبنہ جو ہے، جس کو بیٹا کہہ دیا، وہ حقیقی بیٹے کی طرح نہیں ہوتا ہے، کہ حقیقی بیٹے کی جو بیوی ہوتی ہے وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے، کہ اگر بیٹے نے اس کو طلاق بھی دے دی ہے تو اس کے باوجود وہ باپ کے نکاح میں نہیں آ سکتی۔ لیکن متبنہ جو ہے، جس کو منہ بولا بیٹا کہا ہے، اس کی بیوی کے لیے یہ حکم نہیں ہے کہ اگر اس نے کسی عورت سے نکاح کیا اور پھر طلاق دے دی، اور اگر کوئی ایسی صورت حال ہوگی کہ باپ کو اس سے نکاح کی ضرورت پڑی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ وہ اس کے لیے ایک اجنبی، ایک عام عورت کی طرح ہے۔ منافقین نے اس پہ اعتراض کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کے لیے مقرر کی ہے اس میں اس پہ کوئی حرج نہیں ہے۔ لوگ اعتراض کریں تو ان کی جہالت ہے۔ شریعت اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر فرمائی ہے، اس کی تشریح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق چلنا ہے، نہ کہ لوگوں کی خواہشات کو دیکھنا ہے، نہ یہ کہ لوگوں نے کیا کہنا ہے، کیا اعتراضات کرنے ہیں یا لوگ کیا چاہتے ہیں، یہ نہیں، بلکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق چلنا ہے۔ جو رب ذوالجلال کا حکم ہوگا، جو رب ذوالجلال کا فیصلہ ہوگا، اس کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
کرنا ہے۔ تو فرمایا سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا طریقہ ہے ان لوگوں میں جو پہلے گزر چکے، وَقَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا امر ہو کر رہنے والا ہے۔ فی الذین خلو من قبل، جو پہلے گزر چکے وہ کون ہیں؟ الذین یبلغون رسالات اللہ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغامات پہنچاتے ہیں، یعنی انبیاء کرام جو پہلے گزرے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتے تھے، جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا اس کے مطابق وہ عمل کرتے تھے۔ تو نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نمائندہ ہوتا ہے زمین پہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی تشریح اور نفاذ کے لیے۔ تو انبیاء کرام نے وہی کچھ کیا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حکم دیا، حکم خداوندی کے مطابق انہوں نے اپنی زندگیاں گزاری کہ جو رب ذوالجلال کا حکم ہے اس کے مطابق انہوں نے کام کیا۔ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهُ، یہ جو انبیاء کرام ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اور وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا، کسی اور سے نہیں ڈرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کا ڈر اور خوف ان کے دل میں نہیں ہے، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ان کے دل میں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے مطابق وہ اپنی زندگی گزارتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اللہ تبارک و تعالیٰ حساب لینے والا کافی ہے۔ یہ ایک سوال ہے کہ اس آیت میں لکھا ہے کہ وَيَخْشَوْنَ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهُ، اور پیچھے لکھا تھا کہ وَتَخْشَى النَّاسَ، اور لوگوں سے۔ اب یہ خوف دو طرح کا ہے، وہاں جو ہے وہاں اور طرح کا خوف ہے اور یہاں اور طرح کا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے نفاذ میں کوئی چیز ان کے لیے رکاوٹ نہیں بنتی تھی، اور وہاں جو مراد ہے وہاں یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوچ رہے تھے کہ لوگ اعتراضات کریں گے، تو وہ ایک طبعی انسان کے فطری طور پر نیچرل جو دل کے اندر انسان کے ایک خوف ہوتا ہے وہ ہے کہ لوگ اعتراضات کریں گے۔ باقی لوگوں کے اعتراض کی وجہ سے اس کام کو چھوڑ تو نہیں دیا، اس خوف کو تو تب مانا جاتا کہ جی لوگوں کے ڈر سے اس چیز کو ترک کر دیا۔ تو یہ انبیاء کرام سے نہیں ہو سکتا کہ لوگوں کے ڈر سے وہ کسی حکم خداوندی کو چھوڑ دیں۔ باقی جو ہے ایک انسان ہونے کے ناطے ہر انسان جو ہے وہ فطری طور پر بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان کو، جس طرح مثلا دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی اتری تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانی ہے، حضور گھر تشریف لائے، زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سے کہا بھائی مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ یہ نبوت کی ذمہ داریاں کس طرح ادا کی جائیں گی، لوگ مانیں گے نہیں مانیں گے، تو یہ خدشات۔ تو وہ ایک طبعی طور پر جس طرح انسان کے دل میں خوف ہوتا ہے بھائی لوگ اعتراضات کریں گے، لیکن لوگوں کے اعتراضات کی وجہ سے حکم خداوندی کو چھوڑ نہیں دیا بلکہ اس پہ عمل کر کے دکھایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بھائی ہم نے آپ کا نکاح ان سے کر دیا ہے، ٹھیک ہے بھائی ہو گیا، اب اس وجہ سے کہ لوگ اعتراض کریں گے تو حضور کہتے بھائی چلو اس بات کو رہنے دو، نہیں۔ تو اس لیے وہ جو خوف ہے وہ ایک طبعی اور فطری جو انسان کے دل میں ہوتا ہے کہ خدشات جو ہوتے ہیں، لیکن یہاں مراد ہے کہ انبیاء کرام کسی کے ڈر خوف کی وجہ سے اللہ کے احکام پر عمل یا تبلیغ کو نہیں چھوڑتے، ان کے دل کے اندر صرف خوف خداوندی ہوتا ہے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر عمل کرتے ہیں۔ اللہ کے احکام پر عمل کرنے کے لیے چاہے ان کو مشکلات اٹھانی پڑے، چاہے ان کو مصیبتیں جھیلنی پڑیں، چاہے جان کی بازی لگانی پڑے، جان کا نذرانہ پیش کر دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر انہوں نے بہرحال عمل کیا۔ کوئی چیز اللہ کے احکام پر عمل کرنے میں ان کے لیے رکاوٹ نہیں بنی۔ اگلی جو آیت ہے اس میں
ایک بڑا اہم اسلامی عقائد میں سے بڑا بنیادی عقیدہ جو ہے اس کو بیان کیا گیا. فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں. یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بیٹے تھے، رجل مرد کو کہتے ہیں اور اس کی جمع رجال، تو تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، اس لیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں جو ہیں وہ بڑی عمر کو ہوئیں، 4 بیٹیاں تھیں، ان میں سے 3 بیٹیاں جو ہیں ان کی اولاد آگے نہیں چلی. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی اولاد جو ہے آج پوری دنیا کے اندر موجود ہے. تو مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، یعنی حضور کے بیٹے بچپن میں فوت ہو گئے. اس میں وہ اعتراض بھی تھا کہ جو منافقوں نے، کافروں نے، مخالفین نے کیا تھا کہ بیٹے کی بیوی سے انہوں نے نکاح کر لیا. تو فرمایا کہ وہ بیٹا تو ہے نہیں، ان کو تو صرف زبانی طور پر بیٹا کہنے سے وہ بیٹا ہو تو نہیں گیا. حضرت زید حارثہ کے بیٹے ہیں، سب کو معلوم تھا. تو وہ تو متبنہ تھے، اور متبنہ جو ہے لے پالک جو ہوتا ہے وہ حقیقی بیٹے کی طرح نہیں ہوتا ہے. تو فرمایا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، ولیکن رسول اللہ ہے، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں. باپ جو ہوتا ہے، باپ وہ صرف یعنی ایک باپ کا رشتہ بیٹے کے ساتھ ہے، اور ایک نبی کا امتی کے ساتھ جو ہے وہ رشتہ ہوتا ہے. باپ کا بیٹے کے ساتھ جو ہے وہ کیا ہے کہ باپ بیٹے پر شفیق ہوتا ہے، مہربان ہوتا ہے. لیکن نبی وہ اپنی امت کے لیے باپ سے زیادہ مہربان ہوتا ہے. باپ کی جو ہوتی ہیں مہربانیاں صرف دنیاوی اعتبار سے ہوتی ہیں کہ وہ باپ اپنے بیٹے کو بڑا انسان دیکھنا چاہتا ہے، کامیاب دیکھنا چاہتا ہے. لیکن نبی صرف جسمانی نہیں بلکہ روحانی تربیت کا بھی ذریعہ ہے کہ نبی کے ذریعے سے دین ملا اور خدا تک رسائی حاصل ہوتی ہے. اور جب قیامت کا دن ہوگا تو قیامت کے دن کیا ہوگا؟ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ. سب اس دن چھوڑ جائیں گے. باپ کتنا ہی مہربان ہو بیٹے پر، لیکن اس دن سب ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے، بلکہ ہر ایک کی خواہش ہوگی بھائی سب کچھ لے لو، سب کچھ لے لو، میری جان چھوٹ جائے. اس وقت باپ بیٹے کی طرف نہیں دیکھے گا کہ اب بیٹے کو بچاؤں، بلکہ اس سے دور بھاگے گا. اس وقت جب باپ بیٹے کو نہیں دیکھے گا، اس سے دور بھاگنے کی کوشش کرے گا، بلکہ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ و صاحبتہ. مجرم تو یہ چاہے گا کہ اس کے بیوی بیٹے اس کے بدلے میں قربان کر دیے جائیں، اس کی جان چھوٹ جائے. تو باپ نہ صرف بیٹے سے بھاگے گا بلکہ چاہے گا کہ میرے بدلے میں میرے بیٹے کو پکڑ لیا جائے. ایسی کیفیت بھی میدان معاشر میں ہوگی. لیکن اس وقت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر مہربان ہوں گے، اور اپنی امت کی دستگیری اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باپ کسی کے حقیقی تو نہیں ہے، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حقیقی باپ سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ حضور کی عنایات دنیا میں بھی ہیں اور آخرت میں بھی ہوں. تو فرمایا ولیکن رسول اللہ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور
نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں، آخری نبی ہیں۔ وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ تبارک و تعالی ہر شے کو جاننے والا ہے۔ تو اس آیت میں اسلام کے اس بنیادی عقیدہ ختم نبوت کو بڑی صراحت سے بیان کیا گیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری رسول ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا۔ اور یہ جو عقیدہ ہے ختم نبوت کا، قرآن پاک میں اس کو صراحتاً بھی بیان کیا اور اشارتاً بھی بیان کیا۔ صراحتاً تو یہاں بیان کیا کہ خاتم النبیین ہے، اور اشارتاً بھی کئی آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، مثلا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آج دین کو مکمل کر دیا گیا۔ تو دین سے مکمل کرنے سے یہ مراد ہوئی کہ اب نبوت کا سلسلہ جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے، اس کے بعد اور نبی کوئی نہیں آئے گا، انبیاء کرام کا سلسلہ مکمل ہوگا۔ اسی لیے ایک یہودی نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ قرآن پاک میں ایک آیت ہے کہ اگر وہ ہم یہودیوں پہ اترتی تو جس دن اترتی ہم اس کو عید کا دن بنا لیتے۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا کون سی آیت ہے؟ اس نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آج دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت کو تمام کر دیا۔ تو یعنی یہ اشارہ تھا کہ اب حضور آخری نبی ہیں۔ تو اس نے کہا کہ ہم پہ اگر یہ آیت اترتی تو ہم اس دن کو عید کا دن بنا لیتے کہ ہمارے نبی جو ہے وہ آخری نبی ہوتے۔ تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ ہاں ہم جانتے ہیں کہ کس دن یہ آیت اتری تھی، ہمارے لیے وہ دن ڈبل عید کا دن تھا کہ وہ عرفہ کا دن تھا، 9 ذی الحجہ، جب لوگ عرفہ کے میدان میں حج کے لیے جمع ہوتے ہیں، اور وہ جمعہ کا دن تھا۔ جمعہ بھی عید کا دن ہے اور پھر عرفہ کا دن حج کا دن، تو وہ ڈبل عید کا، دگنی عید کا دن تھا جس دن یہ آیت میدان عرفات میں 9 ذی الحجہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری تھی۔ تو اس طرح قرآن پاک میں صراحتاً بھی ختم نبوت کو بیان کیا گیا، اور اشارتاً کنایتاً بھی بہت سی آیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے، حضور کے خاتم النبیین ہونے کو بیان کیا گیا۔ اور احادیث مبارکہ ان میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس چیز کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان مثلی و مثل الانبیاء من قبلی، میری مثال اور انبیاء کرام جو مجھ سے پہلے ہوئے ان کی مثال کا مثل رجل بنا بیتن، جیسے کوئی آدمی ایک گھر بنائے، فَأَحْسَنَهُ وَأَجْمَلَهُ، اس گھر کو ہر اعتبار سے خوبصورت بنائے، مکمل، کوئی کمی نہیں ہے، ایسی یعنی کوٹھی، ایسا گھر، ایسی بلڈنگ کہ جو ہر اعتبار سے مکمل ہو، خوبصورت ہو، اس کے اندر ہر سہولت موجود ہو، اور یعنی تعمیر کا ایک شاہکار ہو، الا موضع لبنۃ، لیکن اس میں ایک اینٹ کی جگہ وہ چھوڑ دے، باقی تو اس مکان کو، گھر کو ہر اعتبار سے مکمل بنا دے، لیکن کہیں کسی کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دے، الا موضع لبنۃ من زاویۃ، کسی کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دے، فجعل الناس یطوفون به ویعجبون له، لوگ آئیں
دیکھیں ارد گرد گھوم کے دیکھیں بھائی بڑی اچھی بلڈنگ ہے، بڑی خوبصورت ہے، ہر اعتبار سے مکمل ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے، کوئی کجی نہیں ہے، کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے، بڑی خوبصورت بلڈنگ ہے، بہت خوبصورت ہے، لوگ آئیں دیکھیں گھومیں پھریں اور اس کی تعریف کریں، لیکن کہیں وَيَقُولُونَ هَلَّا وُضِعَتْ هَذِهِ اللَّبِنَةُ کہ یہ اینٹ کیوں نہیں لگائی گئی؟ باقی تو ہر اعتبار سے یہ بلڈنگ کمپلیٹ ہے، مکمل ہے، خوبصورت ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے، کوئی کجی نہیں ہے، کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے، لیکن یہ اینٹ کی جگہ کیوں چھوڑ دی گئی؟ یہاں کیوں نہیں اینٹ لگائی گئی؟ تو فرمایا فَأَنَا اللَّبِنَةُ وہ جو اینٹ رہ گئی تھی نا وہ میں ہوں، یعنی اس محل سے مراد قصر نبوت ہے، نبوت کا محل ہے، اور اس نبوت کے محل میں جو ہر اعتبار سے کمپلیٹ تھا، ہر اعتبار سے مکمل تھا اور کوئی اس میں کمی نہیں تھی، ایک اینٹ کی جگہ باقی رہ گئی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بھیج کر اس قصر نبوت کے اندر وہ اینٹ لگا دی۔ اب وہ محل جو ہے ہر اعتبار سے جو کمی اس میں ایک اینٹ کی رہتی تھی وہ لگ گئی۔ تو فرمایا فَأَنَا اللَّبِنَةُ میں وہ اینٹ ہوں، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ اور میں خاتم النبیون ہوں، یعنی آخری نبی ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کے فرمایا کہ قصر نبوت ہر اعتبار سے مکمل تھا، کمپلیٹ تھا، اس میں کوئی کمی نہیں تھی، صرف ایک اینٹ کی جگہ رہ گئی تھی، تو اب اس اینٹ کو جب لگا دیا گیا تو وہ نبوت کا محل مکمل ہو گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بھیج کے گویا اس قصر نبوت کے اندر وہ اینٹ لگا دی، اور قصر نبوت ہر اعتبار سے جو ہے وہ مکمل ہو گیا۔ ایک اور حدیث پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فُضِّلْتُ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ بِسِتٍ فرمایا مجھے 6 چیزوں میں انبیاء کرام پر فضیلت دی گئی۔ 6 چیزیں، یہاں 6 چیزیں بیان کی، کسی میں کم ہیں کسی میں زیادہ ہیں، بہرحال مقصد صرف تعداد بیان کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے باقی انبیاء کرام پر بہت سی باتوں میں فضیلت عطا فرمائی ہے، یعنی وہ خصوصیات اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے عطا فرمائی ہیں جو پہلے انبیاء کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ خصوصیات نہیں عطا فرمائی ہیں۔ اب 6 خصوصیات جو یہاں بیان کی اس حدیث میں کیا ہے؟ اعطیت جوامع الکلم اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جامع کلمات عطا فرمائے۔ جامع کلمات کا مراد کہ لفظ تو تھوڑے سے ہیں لیکن ان کے اندر معانی اور مفہوم کا ایک سمندر موجود ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ بھی اور قرآن پاک بھی ایک ایک لفظ کے اندر معنی کا ایک سمندر جو ہے وہ موجود ہے۔ تو لفظ مختصر لیکن معانی ان کے بہت زیادہ، ان کے اندر مفہوم بہت زیادہ ہے۔ تو فرمایا اعطیت جوامع الکلم اللہ تعالیٰ نے مجھے جامع کلمات عطا فرمایا۔ جامع کلمات کا اس سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ دیکھیے قرآن پاک کی اور احادیث مبارکہ کی تشریح کرتے ہوئے علماء کرام نے اپنی امتیں جو ہیں، اپنی ساری عمریں جو ہیں وہ گزار دیں۔ ایک بزرگ تھے تو ان کو بادشاہ وقت نے کسی وجہ سے ناراض ہو کے ان کو قید کر دیا۔ اب قید آج کل جیل میں کیا جاتا ہے، اس نے کوئی ایک ویران کنواں تھا اس کے اندر ان کو قید کر دیا۔ اب ظاہر بات ہے کہ قید میں وہ تنہا اکیلے تھے اور کوئی کھانے پینے کا انتظام کیا ہوگا تبھی تو انسان زندہ رہ سکتا ہے، تو لیکن اس کنویں کے اندر انہوں نے قید کر دی۔ تو اب کنویں کے اندر وہ قید ہیں تو وہاں بیٹھے بیٹھے انہوں نے قرآن پاک کی ایک بہت بڑی تفسیر لکھ دی اپنے ذہنوں سے۔ تو یہ ساری زندگیاں قرآن پاک کی
تفسیر میں انہوں نے گزار دی اور بالآخر انہوں نے اعتراف کیا کہ ہم جو حق تھا وہ نہیں ادا کر سکے، کہ مختصر کلمات ہیں لیکن ان کے اندر معانی کا سمندر جو ہے وہ موجود ہے۔ اور فرمایا وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رعب کے ساتھ میری مدد کی، یعنی دشمن کے اوپر میرا رعب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈال دیا کہ دشمن خود بخود جو ہے وہ مرعوب ہو جاتا تھا۔ وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے غنیمتوں کو حلال کر دیا۔ غنیمت کہ لڑائی کے اندر دشمن کا جو مال ہاتھ آتا ہے اسے مال غنیمت کہا جاتا ہے۔ تو جہاد کا سلسلہ تو پہلی امتوں میں بھی تھا، تمام انبیاء کرام کے زمانے میں کفار سے جنگ ہوتی رہی، لڑائی ہوتی تھی، لیکن پہلے کیا ہوتا تھا کہ جو کافروں کا مال لڑائی میں ہاتھ آتا تھا اس کو استعمال کرنا جائز نہیں ہوتا تھا، اس کو ایک جگہ رکھ دیا جاتا تھا اور آسمان سے آگ آ کے اس کو جلا دیتی تھی۔ مال غنیمت جو ہے وہ پہلی امتوں میں اس کو استعمال کرنا جائز نہیں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال غنیمت کو حلال کر دیا۔ فرمایا وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، آگے فرمایا وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطُهُورًا، اللہ تعالیٰ نے زمین کو میرے لیے مسجد اور پاک بنا دیا۔ پہلی امتوں میں کیا تھا کہ اپنے مخصوص عبادت گاہوں میں ہی صرف عبادت کر سکتے تھے، اس کے علاوہ اور کسی جگہ عبادت نہیں کی جا سکتی تھی۔ مثلا جس طرح عیسائی ہیں وہ صرف گرجے کے اندر جا کے وہ اپنی عبادت کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ اور کہیں نہیں۔ اسی طرح باقی امتوں میں یہ بھی ہوتا تھا کہ مخصوص جو عبادت کے لیے جگہ ہیں وہیں پہ صرف جا کے عبادت کر سکتے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری مسجد کو، ساری زمین کو مسجد اور طہور بنا دیا کہ جو بھی پاک صاف جگہ ہو وہاں عبادت کی جا سکتی ہے، نماز پڑھی جا سکتی ہے، گھر میں پڑھیں، دکان پہ پڑھیں، جہاں پہ بھی، بشرطے کہ وہ جگہ پاک صاف ہو، وہاں کوئی نجاست نہ ہو۔ تو پاک صاف جگہ ہر جگہ پہ، صرف مسجد کے اندر ضروری نہیں ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ مسجد کے اندر با جماعت نماز پڑھنے کا بہت زیادہ اس کی فضیلت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاکید بھی فرمائی ہے کہ مسجد کے اندر عبادت، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی گھر میں نماز پڑھتا ہے یا بازار میں نماز پڑھتا ہے تو اس کو ایک نماز کا ثواب ملتا ہے، اور مسجد میں اگر آ کے وہ پڑھتا ہے تو 27 گنا۔ یہاں صرف اس حدیث میں صرف مسجد کا ذکر ہے، تو یعنی اگر اس نے مسجد میں آ کے بغیر جماعت کے اگر نماز پڑھی تو گھر کے اندر جو اس نے اکیلے نماز پڑھی تھی، مسجد میں بھی اکیلے پڑھی، صرف مسجد میں آنے کی وجہ سے اس کا ثواب 27 گنا جو ہے وہ بڑھ گیا۔ اور پھر فرمایا کہ جماعت کے ساتھ جب نماز ادا کی جاتی ہے تو ایک نماز کا ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ تو گویا گھر کے اندر ایک نماز پڑھی تو مسجد میں آ کے اگر اکیلے پڑھی تو 27 گنا ثواب، اور مسجد میں اگر با جماعت نماز ادا کی تو 27 کو 70 کے ساتھ ضرب دی جائے تو وہ جو اس کا حاصل ضرب نکلے گا، تو اتنا ثواب جو ہے وہ مسجد کے اندر با جماعت نماز پڑھنے سے اس کا ثواب جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ تو یعنی صرف مسجد میں آنے کی وجہ سے 27 گنا بڑھ گیا، اور با جماعت نماز ادا کرنے 27 کو 70 سے ضرب جب دی جائے گی تو یہ اتنا ثواب جو ہے بڑھ جائے گا۔ لیکن بہرحال یہ فضیلت ہے، اور اس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید بھی فرمائی ہے کہ بغیر مجبوری کے یعنی انسان مسجد کی حاضری اور جماعت کو چھوڑ نہیں سکتا، لیکن اگر انسان کہیں پہ بھی نماز پڑھتا ہے، عبادت کرتا ہے تو وہ جائز اور درست ہے کہ جہاں پر بھی وہ گھر میں بھی اگر پڑھے گا تو فرض اس کا ادا ہو جائے گا۔
اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ حضور کے صدقے میں اس امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خصوصیت عطا فرمائی ہے کہ ہر جگہ پہ عبادت، ہر پاک صاف جگہ پہ عبادت جو ہے کی جا سکتی ہے۔ پہلی امتیں مخصوص اپنے عبادت گاہوں میں جو ہے وہ عبادت کرتی تھیں۔ آگے فرمایا وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے تمام مخلوق کی طرف بھیجا، مجھے تمام مخلوق کی طرف بھیجا گیا، یعنی سب مخلوق کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے نبی بنایا ہے۔ پہلے انبیاء کرام جو تشریف لاتے تھے تو پہلے انبیاء کرام مخصوص امتوں کی طرف، کوئی کسی شہر کی طرف، کوئی کسی قوم کی طرف نبی بن کے تشریف لاتے تھے، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے آنے کے والے تمام مشرق و مغرب میں رہنے والے نہ صرف انسان بلکہ خلق، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام مخلوق کے حضور نبی بن کے تشریف لائے ہیں۔ اب مخلوق میں انسانوں کے علاوہ جن بھی آ جاتے ہیں، فرشتے بھی آ جاتے ہیں، حیوانات بھی آ جاتے ہیں، نباتات، سب چیزیں آ جاتی ہیں خلق کے اندر، کہ جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیز پیدا کی ہے۔ تو حضور صرف انسانوں کے ہی نبی نہیں ہیں بلکہ ساری مخلوقات کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، لوگوں کو مخاطب کر کے کہہ دو اے محبوب کہ میں تم سب کی طرف نبی بن کے آیا ہوں۔ تو تمام لوگ بلکہ تمام مخلوقات کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو نبی بنا کر بھیجا۔ اور آگے فرمایا وَخُتِمَ بِالنَّبِيُّونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری ذات پر انبیاء کرام کا سلسلہ جو ہے وہ مکمل کر دیا، اب میرے بعد اور کوئی نبی جو ہے وہ نہیں آئے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاتم النبیین بنایا۔ اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت، فرمایا نبوت اور رسالت وہ منقطع ہو چکی، ختم ہو چکی۔ ولا رسول بعدی ولا نبی، میرے بعد نہ کوئی رسول ہوگا نہ کوئی نبی ہوگا۔ تو نبی اور رسول حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تشریف لائے۔ کتنے نبی اور رسول تشریف لائے؟ انبیاء کرام کی تعداد جو ہے اس کے بارے میں کوئی یعنی صحیح صریح حدیث موجود نہیں ہے۔ بعض روایات میں اس طرح آتا ہے کہ 1,24,000، اس لیے محتاط جو علماء کرام ہیں انہوں نے یہی کہا ہے کہ 1,24,000 یا کم و بیش جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تمام نبی تشریف لائے، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اور رسول کا درجہ اور مرتبہ نبیوں میں بلند ہوتا ہے، یعنی نبیوں میں جو الگ شریعت لے کے آئے، جو نئی شریعت لے کے آئے ان کو رسول کہا جاتا ہے، اور جنہوں نے اپنے سے پہلے نبی کی شریعت کا پرچار کیا اور اسی کی تبلیغ کی وہ نبی ہیں۔ جس طرح مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی شریعت لے کے آئے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نئی شریعت عطا فرمائی تو وہ رسول ہیں۔ اور حضرت ہارون جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہیں وہ الگ شریعت لے کر نہیں آئے، بلکہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو شریعت عطا فرمائی اور جو کتاب تورات عطا فرمائی وہ اسی کی تبلیغ کرتے تھے، تو وہ نبی ہیں۔ اسی طرح بعد میں بہت سے انبیاء کرام آئے جو تورات کی تبلیغ کرتے رہے اور موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی تبلیغ کرتے رہے۔ تو جو یعنی
خود نئی شریعت لے کر آئے ان کا درجہ نبیوں میں بلند رسول کا درجہ ہے، اور جنہوں نے اپنے سے پہلے انبیاء کرام کی جو شریعتیں ہیں انہی کی تبلیغ کی تو ان کو یعنی نبی کہا جاتا ہے۔ تو نبیوں میں سے رسولوں کا درجہ جو ہے وہ بلند ہے۔ تو بعض روایات میں اس طرح ہے کہ انبیاء کرام میں سے 313 جو ہیں وہ رسول کے درجے پہ فائز ہوئے ہیں۔ تمام انبیاء کرام 1,24,000 یا کم و بیش جتنے نبی تشریف لائے ان میں سے 313 جو ہیں وہ رسول کے درجے پہ فائز ہیں، اور رسولوں میں سے پھر کچھ ان کا درجہ اور بلند ہے جن کو اولو العزم کہا جاتا ہے، اور ان میں سب سے بلند درجہ ہمارے آقا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہے۔ تو بہرحال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت ولا رسول بعدی ولا نبی، کہ نبوت اور رسالت جو ہے وہ منقطع ہو چکی، مکمل ہو چکی، اب میرے بعد نہ کوئی نبی آئے گا نہ کوئی رسول آئے گا۔ آگے ایک حدیث پاک میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ لم یبعث نبیا الا حذر امتہ الدجال، جو بھی نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا اس نے اپنی امت کو دجال سے ڈرایا کہ دجال آئے گا اور دجال اس طرح کرے گا قیامت کے نزدیک، اور فرمایا وَأَنَا آخر الانبیاء، پہلے انبیاء کرام تو صرف اپنی امتوں کو ڈراتے رہے، ان کی امتوں کے اندر دجال نے آنا نہیں تھا، آیا نہیں، لیکن فرمایا وَأَنَا آخر الانبیاء وَأَنْتُمْ آخر الامم، میں نبیوں میں سب سے آخر میں ہوں اور تم امتوں میں سے سب سے آخر میں ہو، وَهُوَ خَارِجٌ فِيكُمْ لَا مَحَالَةَ، اس نے لا محالہ حتمی طور پر یقینی طور پر تم ہی میں سے نکلنا، یعنی اسی امت کے اندر آگے چل کے قیامت کے نزدیک اس کا خروج ہوگا دجال کا۔ تو پہلے انبیاء کرام بھی ڈراتے رہے، لیکن فرمایا کیونکہ میں آخری نبی ہوں تم آخری امت ہو، تو پھر اسی امت کے اندر قیامت کے نزدیک جا کے اس کا خروج ہوگا اور وہ نکلے گا۔ تو ایک اور حدیث پاک میں حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وَإِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي كَذَّابُونَ ثَلَاثُونَ، فرمایا میری امت میں 30 جھوٹے ہوں گے۔ کذاب، کاذبہ کا معنی ہوتا ہے جھوٹ بولنا، اور اس سے اس میں فاعل آتا ہے کاذب، جھوٹ بولنے والا، اور عربی کا قاعدہ یہ ہے کہ زیادت اللفظ تدل علی زیادت المعنی، کہ جب لفظ میں یعنی کسی لفظ میں حروف زیادہ ہوں گے تو معنی بھی زیادہ ہوگا۔ تو اب کاذب کا معنی جھوٹا، تو کذاب بہت بڑا جھوٹا، سب سے بڑا جھوٹا۔ تو فرمایا میری امت میں 30 کذاب ہوں گے، کاذبون نہیں کہا کہ 30 جھوٹے ہوں گے، بلکہ فرمایا 30 کذاب ہوں گے، بہت جھوٹے ہوں گے۔ کلہم یزعم انہ نبی، ان میں سے ہر ایک یہ خیال کرے گا کہ وہ نبی ہے، حالانکہ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، حالانکہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو صراحتاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم نبوت کو ہی نہیں بیان کیا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ کچھ ایسے لوگ آئیں گے کہ جو اپنے آپ کو نبی سمجھیں گے، اپنی نبوت کا پرچار کریں گے، لیکن سن لو کہ وہ جھوٹے ہوں گے، کذاب ہوں گے، دجال ہوں گے، میرے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ تو یہ سلسلہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری زمانہ نبوت میں ہی شروع ہو گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے کچھ پہلے عرب کے اندر ہی
ایک شخص تھا جس کا نام تھا مسیلمہ، اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابی کو جب دیکھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے کلمہ گو ہیں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرتے ہیں، تو اس کے دل کے اندر بھی خواہش پیدا ہوئی کہ میں بھی نبوت کا اعلان کروں، میرا بھی لوگ احترام کریں، میری بھی ریسپیکٹ کریں۔ تو وہ اس نے اپنے قبیلے کے اندر اعلان کر دیا کہ میں بھی نبی ہوں۔ تو اس نے اپنی نبوت کا اعلان کر دیا۔ تو اس کے چونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے بعد جلدی وصال ہو گیا، تو پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لشکر بھیجا، اور اس لشکر نے جا کے پھر اس کے ساتھ جا کے مسیلمہ کذاب اس کے ساتھ جا کے لڑائی کی۔ بہت سے صحابہ اکرام اس میں شہید ہوئے، لیکن بالآخر وہ جو ہے مسیلمہ وہ مارا گیا۔ اب اس کو کہا جاتا ہے مسیلمہ کذاب، یہ اس کا نام ہی مشہور ہو گیا کیونکہ اس نے جھوٹی نبوت کا اعلان کیا تھا، تو اس کو وہاں پہ قتل کیا گیا، اور پھر وہ اس کا سلسلہ جو ہے وہ ختم ہو گیا وہیں پہ۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ جنگ ہوئی، اور اس جنگ کے اندر وہ مسیلمہ کذاب جو ہے وہ مارا گیا، اور اس کی جھوٹی نبوت جو ہے وہ ختم ہوئی۔ حضرت وحشی جنہوں نے جنگ احد میں کافروں کی طرف سے لڑتے ہوئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا، تو بعد میں وہ مسلمان ہو گئے۔ اب ان کے دل کے اندر وہ بڑا افسوس تھا کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا حضرت حمزہ کو شہید کیا ہے۔ اس وقت وہ کافر تھے، وہ انہوں نے حضرت حمزہ کو شہید کر دیا، لیکن اسلام لانے کے بعد ان کو اس بات کا بڑا دکھ تھا۔ پھر اس جنگ کے اندر جو مسیلمہ کذاب کے خلاف لڑی گئی، حضرت وحشی نے اس مسیلمہ کذاب کو قتل کیا۔ تو جب اس مسیلمہ کذاب کو قتل کیا تو پھر وہ کہتے تھے کہ میں نے اگر ایک بہترین شخص کو اگر قتل کیا تھا جہالت کی وجہ سے، جبکہ میں کافر تھا، تو میں نے اسلام میں ایک بدترین شخص کو بھی قتل کیا ہے، تو ہو سکتا ہے میرے اس غلطی کا مداوع ہو جائے کہ جو میں نے ایک بہترین شخص کو قتل کیا تھا، تو اب اس کے بدلے میں نے ایک بدترین شخص کو بھی قتل کر دیا۔ تو بہرحال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس زمانے میں اس کے خلاف لشکر کشی کر کے بتا دیا کہ ختم نبوت کا عقیدہ ایک ایسا عقیدہ ہے کہ جس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا۔ حالانکہ بظاہر حالات یہ تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد کچھ جو ہیں قبیلے وہ مرتد ہو گئے، دین سے پھر گئے، تو اب جب کہ مدینہ شریف کے قریب ایسے لوگ موجود ہیں جو مرتد ہو گئے ہیں، تو اتنے دور اتنا بڑا لشکر بھیجنا مصلحت کے خلاف تھا۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ ولایت، نگاہ صدیقیت یہ دیکھ رہی تھی کہ آج اگر اس مسئلے میں ذرا نرمی کی گئی تو پھر یہ مسئلہ جو ہے بہت آگے بڑھ جائے گا، اس لیے فوری طور پر اس کا کلا کما کیا گیا کہ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اور حضور کے ختم نبوت میں یہ نقب لگانے والا، چوری کرنے والا، اس کے ساتھ کسی قسم کی رعایت جو ہے وہ نہیں کی جا سکتی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق سے لے کر آج تک امت مسلمہ کا اس بات پہ اتفاق رہا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، حضور آخری نبی ہیں، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور اجماع کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین صراحتاً اور اشارتاً بھی بیان کیا گیا، حدیثوں کے اندر صراحتاً حضور نے فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں،
تو بعض لوگ اس میں تحریف کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے غلط معنی بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس کا وہی معنی ہے جو ظاہری معنی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، حضور کے بعد کوئی اور نبی قیامت تک نہیں آ سکتا۔ یہی ان آیات کا، ان احادیث کا یہی معنی ہے۔ 1300 سال تک اس میں کوئی اختلاف نہیں پیدا ہوا، لیکن 1300 سال کے بعد جب کہ امت مسلمہ زوال کا شکار تھی، تو مخالفین اسلام نے، کفار نے اسلام کے اندر رخنہ ڈالنے کے لیے ایک جھوٹی نبوت کو کھڑا کیا، اور اپنی سنگینوں کے سائے میں اور اپنی یعنی تمام ذرائع اور اسباب، تمام سورسز کو پیچھے لگا کے اس کو پروان چڑھانے کی کوشش کی، اور اس کو ہر طرح سے ترقی دینے کی کوشش کی۔ اور آج بھی کفار جو ہیں اس جھوٹی نبوت کے ماننے والوں ان کو ہر طرح سے سپورٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ اصل میں ان کے ساتھ ان کو کوئی ہمدردی نہیں ہے کفار کو، بلکہ اصل میں اسلام دشمنی ہے، جس کی وجہ سے ان قادیانیوں کو آج بھی دنیا کے اندر، ہر کافروں کے ملک کے اندر جو ان کو یوں اسپیشل پروٹوکول مل رہا ہے یا ان کی مدد کی جا رہی ہے، ان کی سپورٹ کی جا رہی ہے، وہ اصل میں اسلام دشمنی اس کے پیچھے ہے۔ تو بہرحال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا، آخری نبی ہونا، یہ قرآن پاک میں صراحتاً بیان کیا گیا، احادیث مبارکہ میں بڑی وضاحت کے ساتھ اس چیز کو بیان کیا گیا، اور 1400 سال سے زیادہ عرصہ سے تمام امت کا اس پر اتفاق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور قرآن و حدیث میں یہ جو بیان کیا گیا حضور کا آخری نبی ہونا، اس کا یہی معنی ہے، اس کا اور کوئی مفہوم نہیں ہے، اور اس کا کوئی اور مفہوم بیان کرنا وہ تحریف ہے، اور اس کا غلط معنی بیان کرنا ہے۔ اس کا صحیح اور اصلی معنی یہی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے۔ اب آئیے اس طرف کہ جو اس پچھلی صدی کے اندر یعنی ایک جھوٹی نبوت کا پرچار کیا گیا، چونکہ امت مسلمہ جو ہے وہ زوال کا شکار تھی، تو مخالفین اسلام نے پھر اس کو پروان چڑھایا اور دنیا کے اندر اس کو پھیلانے کی کوشش کی۔ اب اس میں یہ ہے کہ قادیانی جو ہے وہ ان کے اپنے مذہب کے اندر اتنا تضاد، کنٹراڈکشن ہے، یعنی کہ خود اپنے بیان کے مطابق اگر ایک بات کو مانا جائے تو دوسری غلط ثابت ہوتی ہے، اس کو مانا جائے تو دوسری ثابت ہوتی ہے۔ اصل میں یہ تھا کہ مرزا غلام احمد قادیانی جو ہے پہلے پہل وہ ایک عام عالم دین کے اعتبار سے، یعنی ایک آدمی جو پڑھا لکھا ہوا ہو، اس حوالے سے جانا جاتا تھا۔ پھر اس نے عیسائیوں کے ساتھ، پادریوں کے ساتھ مناظرے کرنے شروع کیے۔ جب پادریوں کے ساتھ اس نے مناظرے کرنے شروع کیے تو جو لوگ اسلام کا درد رکھتے تھے ان کو بہت خوشی ہوئی، کیونکہ عام طور پر ہمارے جو علماء ہوتے تھے قرآن و حدیث کے تو عالم ہوتے تھے، لیکن ان کو دیگر مذاہب کے بارے میں اتنا زیادہ معلومات نہیں ہوتی تھیں کہ ان کا وہ عیسائیوں کے اعتراضات کے جواب دیں۔ تو ایک آدمی اٹھا جو عیسائیوں سے مناظرے کرنے لگا، اس نے ان کے اعتراضات کے جواب دینے لگا، تو لوگ بہت خوش ہوئے، لوگوں نے اس کی بڑی حمایت کی، حتیٰ کہ علامہ اقبال نے بھی اس کے بارے میں اچھے کلمات کہے۔ تو وہ لوگ اب بھی ان کو بیان کرتے ہیں، حالانکہ وہ اس وقت تھے جب وہ عیسائیوں سے مناظرے کر رہا تھا۔ لوگ بڑے خوش ہوئے کہ کوئی آدمی ایسا بھی آیا ہے جو ان کے اعتراضات کے جواب دے رہا ہے۔ اب وہ پہلے عیسائیوں کے ساتھ، پادریوں کے ساتھ مناظرے کرتا رہا، مشہور ہو گیا۔ جب مشہور ہو گیا تو اب اس نے آگے کی طرف سفر شروع کیا۔ پہلے اپنے آپ کو محدث کہنے لگا، پھر اپنے آپ کو مصلح کہنے لگا، کبھی مجدد کہنے لگا، پھر اور ترقی کی اور اپنے آپ کو کہنے لگا کہ میں مسیح موعود ہوں، کہ احادیث مبارکہ میں ہے کہ مسیح وہ تو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ آپ کا نزول ہوگا۔ تو اس نے اپنے آپ کو کہا میں مسیح موعود ہوں، کہ وہ جو حدیثوں میں وعدہ کیا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے میں ہوں۔ حالانکہ اس کی بڑی وضاحت ہے، عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ کس طرح آئیں گے، قیامت کے نزدیک آئیں گے، ساری وضاحت ساری موجود ہے۔ لیکن
मकसद तो उसने यानी अपने जो मकसद हासिल करना था, कहा मैं मसीह मऊद हूँ। फिर और तरक्की करते करते कहा कि नबी हूँ, नबुव्वत तक पहुँच गया। तो अब पहले की बातें जो हैं उनको अगर देखा जाए तो बाद वाली, पहले वो ख़त्म नबुव्वत का इनकार नहीं करता था। बहुत सी अबारात किताबों के अंदर उसकी मौजूद है कि जिसमें उसने ये कहा कि ख़त्म नबुव्वत जो है इसमें कुछ नहीं। मसलन एक किताब में उसने इस तरह लिखा है, और अल्लाह को शाया नहीं कि ख़ातमुन नबिय्यीन के बाद नबी भेजे, और नहीं शाया के सिलसिला नबुव्वत को दोबारा असर नौ शुरू करे बाद इसके कि उसको कता कर चुका है। यानी एक दफ़ा ख़त्म कर चुका नबुव्वत का सिलसिला, फिर दोबारा शुरू करे, और बाज़ अहकाम कुरान के मनसूख कर दे और उन पर बढ़ा दे। यानी इस बात को पहले उन्होंने अपनी किताबों के अंदर खुद मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने इतराफ़ किया। लेकिन अब चलते चलते फिर जब और जगह पहुँचा तो फिर पहले मसीह मऊद बना और फिर नबी बन बैठा। तो अब पहले वाली बातों को देखा जाए तो अपनी बातों से वो काफिर नजर आता है। तो अब ये मौजूदा ज़माने में भी कादियानी जो हैं वो लोगों को बहकाने के लिए उन्होंने मुख्तलिफ हरबे रखे हुए हैं। हर आदमी को फंसाने के लिए एक फार्मूला इख्तियार नहीं किया जाता। जो आदमी भी जाता है उसकी जहनीत को, उसकी नफ्सियात को देखा जाता है, और फिर उसकी नफ्सियात को देखते हुए जो फार्मूला समझते हैं कि ये ज़्यादा कारआमद होगा वो वहाँ पे इख्तियार किया जाता है। अब देखिए, एक आम आदमी है, उसको ना कुरान पाक के बारे में इतना इल्म है, ना अहादीस मुबारका में इतना इल्म है, ना दीन के बारे में इतनी मालूमात हैं। और एक आदमी वो है जिसका काम ही सुबह से शाम तक दिन रात हर वक्त ये सोचते रहना है कि मैंने अपना पैगाम किस तरह देना है, और दूसरे को अपनी बात का कायल किस तरह करना है, और दूसरे को किस तरह फंसाना है। तो एक आम आदमी उससे ना बहस कर सकता है, ना गुफ्तगू कर सकता है, ना उससे मुकाबला कर सकता है। तो अब उन्होंने मुख्तलिफ फार्मूले इख्तियार कर रखे हैं। जिस तरह का आदमी वहाँ जाता है उसी तरह का फार्मूला उस पर आजमाया जाता है, जिस तरह की उसकी ज़हनियत होती है। किसी को ये कहेंगे, पहले से ये कहेंगे भाई नहीं नबी नहीं है, वो तो मुस्लिह और मुजद्दिद थे। जब इस बात को मान लेंगे फिर आगे चलेंगे, हाँ जी देखो जी हदीस में आता है कि ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, मसीह मऊद आएंगे, और साथ ये कि जी ईसा अलैहिस्सलाम तो मर चुके। जब वो माअज़ल्लाह मर चुके तो जो हदीसों में कहा गया कि वो आएंगे, वो कहाँ है? कहते हैं यही आ गया। अब ये जब मान लिया, स्टेप बाय स्टेप वो इंसान के जहन से वो दूसरी चीज़ों को साफ करते जाते हैं, धोते जाते हैं, और रास्ता चलते चलते बिल आखिर आके वो मंजिल वही है कि वो उसको कि ये नबी है। तो ये इस तरह स्टेप बाय स्टेप गुमराह करने की कोशिश की जाती है। लेकिन वो कहते हैं दरो गोरा हाफजा ना बाशद, झूठ बोलने वाले का हाफजा नहीं होता, उसको ये याद नहीं रहता कि मैं पहले क्या कह चुका हूँ। पहले जो कहा होता है बाद में उसी की तरदीद कर देता है। अब जब पहले कहेंगे कि हुजूर आखिरी नबी हैं, ये मिर्जा जी तो सिर्फ जो हैं ये तो मुजद्दद से, ये मुस्लिह थे, ये मसीह मऊद है, तो आहिस्ता आहिस्ता जब आखिरी बात करेंगे तो पहले की खुद ही झूठी हो जाएगी कि पहले झूठ बोला था जी नबी नहीं है, वो मुजद्दद है। जब कहा नबी है तो पहली बात खुद ही झूठी होगी। तो वो भूल जाते हैं कि हम पहले क्या कह चुके हैं। और इनमें भी बहुत से ऐसे यानी मुख्तलिफ ग्रोह हैं। मसलन यहाँ पर भी एक ग्रोह है, वो एक दफ़ा टीवी पे भी सुना था कि वो कह रहे थे जी हम उसको नबी नहीं मानते बल्कि उसको रिफार्मर, एक मुस्लिह और एक मुजद्दिद मानते हैं। अब देखिए, जब मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी वो खुद अपने आप को नबी कह रहा है और उसने अपने आप को जब नबी कहा है, तो अब जो आदमी उसको नबी नहीं मानता उसके ख्याल के मुताबिक वो काफिर हुआ। जब उसने अपने नबुव्वत का ऐलान किया तो इस्लामी अकायद की रूह से वो हो गया काफिर। अब जो उसको नबी नहीं मानता वो उसके एतबार से भी काफिर हो गया। तो ये लोग ना उधर के रहे ना इधर के रहे, जो कहते हैं कि हम उसको नबी नहीं मानते, रिफार्मर मानते हैं,
کہ جب اس نے نبوت کا اعلان کیا تو اس کو کوئی مجدد ماننا یا نیک آدمی ماننا تو درکرار، جو اس کو مسلمان مانے گا وہ بھی کافر ہوگا۔ تو اس کو مسلمان ماننے والا بھی کافر چاہے جائے کہ اس کو مجدد کہا جائے، تو اس کو مسلمان کہنے سے اسلام سے نکلے اور اس کو نبی نہ مان کر اس سے بھی گئے، کیونکہ یہ تو دونوں طرف سے، یہ تو کسی طرف کے بھی نہ رہے۔ تو بہرحال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کا سلسلہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل کر دیا، اور یہ عقیدہ جو ہے اجماعی ہے، ساری امت کا اس بات پہ اجماع رہا ہے صحابہ اکرام سے لے کر آج تک کہ قرآن و حدیث میں جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کہا گیا ہے اس کا یہی ظاہری معنی ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی تعریف جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اور پاکستان کے اندر جو اسمبلی کے اندر ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا، یہ نہیں ہے کہ پہلے کافر نہیں تھے اس کے بعد کافر ہوئے ہیں، نہیں، کافر تو پہلے تھے لیکن اس کے بعد اب پاکستان کے قانون کی روح سے بھی ان کو غیر مسلم قرار دیا گیا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ پہلے وہ کافر نہیں تھے تو اس قرارداد کے پاس ہونے کے بعد وہ کافر ہو گئے، کافر شروع سے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہی حضور کے بعد جن جن نے نبوت کا اعلان کیا ان سے لڑائی کی اور ان کو قتل کر کے یہ بتا دیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے اندر نقب لگانے والوں کو کافر سمجھتے ہیں۔ اس وقت سے پھر ہمیشہ اس بات پر امت کا اتفاق رہا ہے۔ تو یہ عقیدہ ختم نبوت جو ہے یہ اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ہے، جس کے بارے میں اگر ذرا سا بھی شک و شبہ ذہن کے اندر آ جائے گا تو پھر کوئی آدمی وہ مسلمان نہیں رہ سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں تمام اسلامی عقائد کو پابندی کے ساتھ اور سختی کے ساتھ ان پر یقین اور عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔